قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشہور واقعے کو بیان فرماتی ہیں جسے ہم سب قربانی سے تعبیر کرتے ہیں. واقعات قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں. حج ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میرا خداوند عالم کی ذات بابرکات سے ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے، تجارت مقصود نہ ہو، کمائی مطلوب نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی کریمی ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام تر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا. اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا. پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی. عجب مناظر ہے، مالک کا دربار ہے، میاں کا دربار ہے. یہاں آ کر کیسا ہی بد عمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں. مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ یکدم حرم نور سے جگمگا اٹھا. میں نے پوچھا کون آ گیا، کیا ہوا؟
فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے طواف شروع کیا تو اس عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں نکہت گل، کہاں میں اور کہاں نکہت گل، نسیم شہر یہ تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، تیری کریمی ہوئی، تیری بندہ نوازی ہوئی جو یہاں تک مجھے پہنچا دیا. تڑپ کی بات ہے، جذبے کی بات ہے. دولت سے حج نہیں ہوتا، مال سے حج نہیں ہوتا، سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا، صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا. میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں ایک چینٹی کے دل میں بے تابی ہوئی، ایک کیڑی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بیت اللہ میں جاؤں. اب کیسے جا سکتی ہے، کون اس کو سواری مہیا کرے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ سے کبوتر کو حکم دیا وہاں چلا جا، وہ اس کے پاؤں کو چمٹ گئی، لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی. اللہ پاک جسے بلائیں وہی جا سکتا ہے. پر زمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں. اس بات میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا، ایک طرف 500 سال کی عبادت، ایک طرف صرف ایک نظر ڈالنا. فرمایا جب حاجی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے سوکھ جاتے ہیں. تجربے کی بات ہے، خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو، طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کی بولیاں ہیں، رش کی وجہ سے سینے سے سینے ملے کھڑے ہیں. مجال ہے کسی کے دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے. بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وزراء کے سر جھکے ہوئے ہیں، دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دینداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں. کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے. وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہے. ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا. ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو، زیب و زینت ختم کر دو، میرے دربار میں آؤ. مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں، قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں، سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں، پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں. اور تاجداروں اپنے تاج اتار کے آؤ، میرے دربار میں ننگے سر ہو کے آؤ، میں خالق کا دربار ہے. ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، تیری راہوں میں روا ہے کاروان کارواں. چاروں طرف سے لوگ کسا کسا چلے آ رہے ہیں، محبت ان کو کھینچ رہی ہے، دل ان کا اس کی طرف کھینچا جاتا ہے. روپیہ خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی جھیلتے ہیں، پرواہ نہیں کسی کام کی بھی. اور یہاں پہنچ کر حالت یہ بنی ہوئی ہے کہتا کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر. سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر. ایک
اچھی لباس میں ہے، دیوانگی کا لباس ہے، مستانگی کا لباس ہے، عاشقانہ لباس ہے. ایک کپڑا پہنن کی جگہ باندھا ہوا ہے، دوسرے کپڑے کو اوپر ڈالا ہوا ہے، گویا یہ ظاہر کر دیا لباس میں نے اتار دیا. میں تو تجھ پر نہ مٹنے کے لیے آیا ہوں، اب تیری مرضی ہی واپس کر اپنی چوکھٹ کے موت دے دے. گلے میں کفنی پڑی ہوئی ہے، احرام باندھ کر چلا ہے، باوضو ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. شور ہے الہی میں حاضر ہوں اور میرے پروردگار میں حاضر ہو گیا ہوں. تیرے دربار کی حاضری مجھے نصیب ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ صرف حاضر نہیں، اور میرے پروردگار شرک کی لعنت کو چھوڑ کے آیا ہوں. میں مشرک نہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا شریک کوئی نہیں. وہاں تو کہتا ہے احرام باندھ کر حج کے زمانے میں یہی کہتا ہے ان الحمد والنعمت لک، تعریف تیری، انعام تیرے، نعمتیں تیری، میں بندہ تیرا تو مالک میرا. لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، ہر زبان سے جاری ہے. فرمایا میرے دربار میں آؤ، ادب کے ساتھ آؤ. تم اپنے تھانوں میں بھی ذرا جھک جھک کے جاتے ہو، عدالتوں میں آداب سے گھستے ہو، یہ بہت بڑی عدالت ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، میں احکم الحاکمین کا دربار ہے. عاشقانہ مزاج کے ساتھ آؤ. علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں 7 برس تک بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ کب حرم خالی ہو، بیت اللہ کا مطاف خالی ہو، میں اکیلا طواف کروں. کہتا اٹھ کے چلا گیا، 7 برس تک بیت اللہ کا مطاف خالی نہیں ملا. ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کا ایک ہجوم ہے. صرف ایک گھر کا طواف، بیت اللہ کا طواف اس دنیا میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طواف جائز نہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا بھی طواف جائز نہیں، پھر کسی قبر کا طواف جائز کیسے ہو جائے گا؟ یا تو پھر گھر گھر بیت اللہ بناؤ. بنا لیے ہیں، بناتے ہیں اب تو سال بھر میں. پرانی بنانے والے بناتے رہتے ہیں. ابرہہ یمن کے بادشاہ نے بھی تو بنایا تھا کہ لوگ یہاں حج کرنے آتے ہیں، لہذا میرے یہاں آیا کریں گے، میں ایسا کوٹھا بنا کر کھڑا کر دوں. چنانچہ اس نے بنایا اور لوگوں نے اعلان کیا کہ یہاں حج کرنے آیا کرو. لوگوں نے اس کے کوٹھے کو گندگی سے بھر دیا. میں نے سوچا جب تک میں اس کو گرا نہ دوں اس وقت تک میرے کعبے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. ہاتھیوں والی فوج لے کر بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا، گرانے آیا. اور حاجیوں کو پتا ہے جب مینا میں پہنچا، وادی محسر میں پہنچا، حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو تھے وہ وہاں چل رہے تھے. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بے شمار لوگوں کو حضور کی اماں کا نام معلوم نہیں، ابا کا نام معلوم نہیں، دادا کا نام